آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر نماز کو ادا کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اگر کسی انسان کی ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، اگر کسی انسان کی دماغ کے اندر اگر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے، جب بھی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ پروردگار عالم ہمارے لیے قبلے کو چینج کر دیا جائے، ہمارے لیے قبلے کو بدل دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت بخشی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ہی کی حالت میں یہ حکم دے دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی نازل کر دی کہ اے میرے نبی، میں نے تمہارے لیے قبلے کو بدل دیا، آپ نماز کی حالت میں اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کی حالت میں ہی اپنے چہرے کو جو ہے بیت اللہ کی طرف کر لیتے ہیں اور بیت المقدس کی طرف سے اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اپنی نماز کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب یہ باتیں سرزمین عرب کی لوگوں تک پہنچتی ہیں، جب کفار و مشرکین تک پہنچتی ہے، تو وہ لوگ سوسے کی تلاش میں رہا کرتے تھے، وہ لوگ نقطے کی تلاش میں رہا کرتے تھے کہ کہاں سے کوئی نقطہ مل جائے کہ مسلمانوں کے اوپر طنز کسا جائے، مسلمانوں کو جو ہے چڑھایا جائے اور مسلمانوں کے اوپر طنز کسا جائے۔ جب یہ معاملہ پیش آیا تو سرزمین عرب کے کافروں نے اور مشرکوں نے جو ہے یہ سوالیہ نشان کھڑا کر دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے قبلے کو بدل دیا، اگر پہلا قبلہ درست نہیں تھا تو جو تم نے نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے، اس نمازوں کا کیا ہوگا؟ وہ نماز تمہاری برباد ہو جائے گی، وہ نماز تمہاری ضائع ہو جائے گی۔ جب کفار و مشرکین یہ سوال کھڑا کرتے ہیں اور جب یہ سوال یا نشان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کی ذہنوں کے اندر بھی یہ سوال پیدا ہوا، یہ ڈاؤٹ پیدا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے جو نماز بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھی ہے ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت کریمہ نازل کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب دے دیا جو لوگ سوال یا نشان کھڑا کیا کرتے تھے، جو لوگ جو ہے مسلمانوں کی نمازوں کو برباد ہونے کی دہائی دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس آیت کریمہ کے اندر جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہارے نماز کو ضائع کر دے، تمہارے نماز کو برباد کر دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے الفاظ کے اوپر غور و فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو ایمان کہہ رہا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو برباد کر دے؟ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ایمان کر کے کئی سوالوں کے جواب دے دیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر، اور تفسیر نگاروں نے، تفسیر کرنے والوں نے، مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر نماز کو ایمان قرار دیا ہے، نماز کو ایمان سے تشبیہ دیا ہے۔ اگر کوئی انسان اس دنیا کے
اندر مسلم گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی بغیر نماز کے مسلمان تصور کرتا ہے، بغیر نماز کے مومن تصور کرتا ہے، تو اس آیت کریمہ کی ضمن میں وہ انسان اور اس انسان کی مسلمانیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس مسلمانیت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو مسلمان پانچوں وقت کی نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتے ہیں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ایمان کہہ کر کے یہ ڈاؤٹ ختم کر دیا کہ اگر کوئی مسلمان بغیر نماز کے اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے مومن اور متقی تصور کرتا ہے، تو وہ انسان اس آیت کریمہ کے ضمن میں سن لے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی مسلمانیت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی مسلمانیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اسی نماز کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں، اسی نماز کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ اے میرے نبی آپ بھی نماز کو قائم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی میں نے جو کتاب تمہارے اوپر نازل کی ہے، میں نے جو کتاب تمہارے اوپر اتاری ہے، اس کتاب کی تلاوت کیا کریں، واقیم الصلاۃ، اور نماز کو بھی قائم کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نبی آپ بھی نماز کو قائم کریں، اور اپنے نبی کو نماز کا حکم دینا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نماز پڑھنے کا حکم دیا، اب کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر نماز کو ادا کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اگر کسی انسان کے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، اگر کسی انسان کے دماغ کے اندر اگر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، تو اسی کے جسٹ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے دوسرے ٹکڑے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ریزن کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں سن لو، ہم نے تمہیں نماز کو پڑھنے کا حکم اس لیے دیا ہے، ہم نے تمہیں نماز کو ادا کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کیونکہ یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکتی ہے، کیونکہ یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکتی ہے، یہ نماز تمہیں بدکاریوں سے روکتی ہے، یہ نماز تمہیں غلط راستے کی طرف جانے سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اے لوگو تم نماز کو قائم کرو کیونکہ یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکنے والی ہے، یہ نماز تمہیں بدکاریوں سے روکنے والی ہے، یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکتی ہے اور بدکاریوں سے روکتی ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک انسان کے ذہنوں کے اندر ایک سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر نماز کے اندر اتنی طاقت کہاں ہے، نماز کے اندر اتنی پاور کہاں ہے کہ ایک انسان کو برائیوں سے روک سکے، ایک انسان کو بدکاری سے روک سکے، ایک انسان کو گناہوں سے روک سکے؟ نماز کے اندر اتنی طاقت اور نماز کے اندر اتنی پاور کہاں ہے؟ اس کی مثال دوائی سے سمجھیں۔ جب ایک انسان بیمار پڑتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، جب کوئی انسان بیمار پڑ جاتا ہے، بیمار پڑنے کے بعد وہ انسان سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کے یہاں دوائی لیتا ہے۔
اب اس انسان سے اگر یہ سوال کر دیا جائے کیا تمہاری دوائی کے اندر یہ طاقت ہے کہ یہ دوائی تمہاری بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہے، یہ دوائی تمہاری بیماری کو ختم کر سکتا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، بیماری جو ہے اس دوائی جو ہے بیماری کو ختم کر سکتی ہے، لیکن اس کے کچھ کنڈیشن ہے، کچھ رول ہے۔ جب کوئی ڈاکٹر کسی بیمار انسان کو دوائی دیتا ہے، جب کوئی ڈاکٹر کسی بیمار انسان کو دوائی دیتا ہے تو اسے جو ہے وصیت کرتا ہے، اسے تنبیہ کرتا ہے کہ یہ میں جو تمہیں دوائی دے رہا ہوں تمہیں اس دوائی کو ٹائم ٹو ٹائم کھانا ہے، اور اس دوائی کو کھا لینے کے بعد تمہیں کوئی ایسی چیز کو استعمال نہیں کرنا ہے، کسی ایسے چیز کو نہیں کھانا ہے جو تمہاری دوائی کی پاور کو زائل کر دے، جو تمہاری دوائی کی پاور کو ختم کر دے۔ اگر تم نے ٹائم ٹو ٹائم دوائی کو لیا اور دوائی کو کھانے کے بعد تم نے کوئی ایسی چیزوں کا جو ہے خورد و نوش نہیں کیا جو چیزیں تمہاری دوائی کی پاور کو کاٹ سکے، تو یہ بات طے ہے کہ وہ دوائی کارگر ثابت ہوگی، کیونکہ اس انسان نے دوائی کو اسی اصول کے مطابق کھایا ہے جو اصول اس ڈاکٹر نے بتایا ہے۔ اسی لیے اس دوائی کے اندر یہ پاور آتی ہے کہ وہ دوائی اس کی بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ بالکل یہی مثال نماز کی ہے۔ اگر ایک انسان نماز کو پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ نماز سنت نبوی کے مطابق پڑھی جائے، وہ نماز آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق پڑھی جائے۔ اگر کوئی آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور نماز کے اندر جو رکوع و سجود ہے اگر صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتا ہے تو یہ نماز اس کے لیے وبال جان بننے والی ہے۔ یہ نماز اسے برائیوں سے نہیں روک سکتی ہے، یہ نماز اسے بدکاریوں سے نہیں روک سکتی ہے، کیونکہ وہ انسان نماز کو سنت نبوی کے مطابق ادا نہیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ انسان نماز کو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کے مطابق ادا نہیں کر رہا ہے۔ اگر کوئی انسان نماز سے اپنے برائیوں کو دور کرنا چاہتا ہے، اپنے برائیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق وہ انسان نماز کو ادا کرے، نماز کو قائم کرے۔ وہ انسان نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت نبوی ہے اس کے مطابق نماز کو ادا کرے، اور یہی نماز ہے جو ایک انسان کو برائیوں سے روک سکتی ہے، ایک انسان کو گناہوں سے اور بدکاریوں سے روک سکتی ہے۔ یہی نماز ہے۔